ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق جماعت ہفتم کی اردو شامل نصاب سبق ہلال احمر پاکستان، آج اس سبق کی ہم بلند خوانی کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ ہلال احمر پاکستان خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ایک قومی فلاحی ادارہ ہے جو ملک بھر میں دکھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے مصروف عمل ہے۔ سیلاب ہو یا آندھی، زلزلہ ہو یا طوفان، حادثہ ہو یا آتش زدگی، ہر طرح کی ہنگامی صورتحال میں یہ مذہب، ذات پات، رنگ، نسل اور قومیت کی تفریق سے بالاتر ہو کر انسانیت کی مدد کرتا ہے۔ پاکستان میں اس کا قیام 20 دسمبر 1947 کو پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے ہوا۔ ہلال احمر پاکستان 1984 سے انٹرنیشنل انجمن ہلال احمر اور انٹرنیشنل ریڈ کراس فیڈریشن کا رکن ہے۔ اس ادارے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کی بنیاد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ ہلال احمر پاکستان کا صدر دفتر سیکٹر H8 اسلام آباد میں ہے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں 100 کے قریب شاخیں ہیں۔ ہلال احمر پاکستان کے پاس ہمہ وقت 30,000 خاندانوں کے لیے امدادی اشیاء کا ذخیرہ موجود رہتا ہے۔ یہ فلاحی ادارہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں صحت عامہ، رہائش اور خوراک کی فراہمی کے ساتھ ساتھ متاثرہ افراد کو طبی، نفسیاتی اور معاشی امداد بھی مہیا کرتا ہے۔ رضاکار کسی بھی معاشرے کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہلال احمر پاکستان بھی اپنے تمام فلاحی کام رضاکاروں کی مدد سے کرتا ہے۔ اس وقت اس ادارے کے ساتھ کام کرنے والے رضاکاروں کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے، جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے عالمی سطح پر ملیریا کنٹرول پروگرام میں بہترین کارکردگی دکھانے پر حکومت پاکستان کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کامیابی میں ہلال احمر کے رضاکاروں کی دن رات کی محنت شامل تھی۔ ہلال احمر پاکستان مختلف اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات کو بطور رضاکار رجسٹر کرتا ہے، جنہیں اسکول سیفٹی، ابتدائی طبی امداد اور حادثات کی صورت میں فوری رد عمل کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے تعلیمی اداروں میں کسی بھی ناگہانی صورتحال پر قابو پانے میں مدد دے سکے۔ نمل یونیورسٹی اسلام آباد، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، پنجاب یونیورسٹی لاہور اور دیگر وفاقی اور صوبائی تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات بطور رضاکار اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہر پاکستانی کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ خون کا عطیہ دینا کار ثواب بھی ہے اور صحت کا راز بھی۔ ضرورت مند مریضوں کو خون فراہم کر کے ان کی جان بچانا ایک عظیم عبادت ہے۔ اس سلسلے میں ہلال احمر پاکستان کا کردار لائق تحسین ہے۔ اس ادارے کے خون کے عطیات کے 7 مراکز ہیں جن میں لوگ رضاکارانہ طور پر خون دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں، تعلیمی اداروں، سفارت خانوں، صنعتی مراکز اور مارکیٹوں میں خون کے عطیات جمع کرنے کے لیے کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق ہر سال 10,000 کے قریب بلڈ یونٹس حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس جمع شدہ خون کا 70%
حصہ بلا معاوضہ مستحق مریضوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ اسی جذبے کے تحت ہلال احمر پاکستان کا نعرہ ایک گھر ایک طبی معاون بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر کا کم از کم ایک فرد ابتدائی طبی امداد کے بارے میں جانتا ہو۔ اس سلسلے میں پورے ملک کے تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات، پولیس، ہائی وے پیٹرولنگ پولیس، صحافتی اور صنعتی اداروں، کارخانوں، سفارت خانوں اور ہوٹلوں کے عملے کو ابتدائی طبی امداد کے بارے میں تربیت دی جاتی ہے۔ ہلال احمر پاکستان کے رضاکاروں میں ایک اور نعرہ پہلے پہنچنا اور آخر میں واپس آنا بہت مقبول ہے۔ سماجی بھلائی کے کام ہوں یا قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی بحالی، ہر جگہ ہلال احمر پاکستان کے رضاکار سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ حال ہی میں اسلام آباد میں واقع اتوار بازار میں ہونے والی آتش زدگی کے دوران میں ہلال احمر پاکستان کے رضاکاروں نے فوراً جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال پہنچایا اور رات گئے تک امدادی کاموں میں مصروف رہے۔ ہلال احمر پاکستان نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے ایمرجنسی ہیلپ لائن 1030 1030 کا آغاز کیا ہے، جس پر کال کرنے سے جدید طبی سہولیات سے آراستہ ایمبولینس سروس مہیا کی جاتی ہے۔ ہر سال بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر پوری دنیا اور خاص طور پر بھارت سے بڑی تعداد میں سکھ یاتری اپنے مذہبی رسومات کی بجا آوری کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ ہلال احمر پاکستان انہیں طبی سہولیات فراہم کرنے میں پیش ہوتا ہے۔ سارا دن طبی معائنہ، ادویات کی فراہمی، ایمرجنسی کی صورت میں ہسپتال منتقلی اور موقع پر معمولی سرجری وغیرہ جاری رہتی ہے۔ بارودی سرنگوں کے بارے میں آگاہی ایک ایسی سرگرمی ہے جس کے تحت جنگی واقعات سے ہونے والی ہلاکتوں اور معذوری سے بچنے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ لوگ محفوظ طریقوں کو اپناتے ہوئے ملک دشمن عناصر کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس حوالے سے ہلال احمر پاکستان نے خیبر پختونخوا کے علاقے لوئر دیر میں لوگوں کو ان پھٹے بارودی مواد کے بارے میں آگاہی دی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے کباڑ خانوں سے برآمد بارودی مواد کو تلف کیا گیا۔ آئیں شعور و آگاہی کی مہم میں ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہلال احمر پاکستان کے رضاکار بن کر ملک و قوم کی خدمت میں حصہ ملائیں۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے شامل نصاب سبق ہلال احمر پاکستان کی بلند خوانی کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم اس کو باقاعدہ طور پر تفہیم کے ساتھ ہر اقتباس کو پڑھیں گے اور الفاظ کے معنی لکھیں گے اور مشقی سوالات کے جوابات دیں گے۔ آپ اسی طرح کے دیگر ویڈیوز سے استفادہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اور گلستان اردو چینل میں نئے ہیں یا پہلے سے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔